To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ صدر محترم، مہمان ذی وقار اور سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی مساوات کیا ہے؟ مساوات کا مطلب ہے برابری، یعنی توحید و رسالت کا اقرار کرنے والا خواہ کسی بھی ملک و زبان سے تعلق رکھتا ہو، مگر اسے بھی دیگر مسلمانوں کی طرح برابر کے حقوق حاصل ہوں گے۔ یہی اسلامی مساوات ہے۔ ہمارا دین ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مسلمان برابر ہیں، رنگ و نسل اور حسب و نسب کی بنا پر کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اسلام دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی درجات کی بلندی، فلاح و کامیابی اور قرب الہی کے حصول کو کسی جنس یا طبقے سے خاص نہیں کرتا۔ صدر ذی وقار، ہمارا دین ہمیں اخوت و بھائی چارے اور مساوات کا درس دیتا ہے، یہ محبت سکھاتا ہے، ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں اسلامی معاشرہ سکھلاتا ہے، غم گساری و ہمدردی کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ حجرات کی آیت 13۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر تم کو مختلف خاندانوں اور قوموں میں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ دوستان عزیز، ہمارا دین تو اسلامی مساوات کا پیکر ہے۔ سورہ حجرات کی ایک اور آیت میں ارشاد ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال تو ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ہر فرد ایک دوسرے کو مضبوط کیے ہوئے ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے دکھایا۔ اسلامی مساوات کا مظاہرہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد واقعات سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ایک پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر دینا، مسجد نبوی اور مسجد قباء کی تعمیر اور جنگ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ مساوات اسلامی کا اثر تھا کہ غزوہ موتا میں ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار اعظم بنایا گیا، اور مرز الوفار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر روانہ فرمایا تھا اس کے سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے، جن کے ماتحت ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام کبار صحابہ تھے۔ یہی اسلامی مساوات کار فرماتی کہ فتح مکہ کے دن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان توحید دے رہے تھے، اور مشرکین کے بعض سردار احساس ذلت سے کہہ رہے تھے کہ کاش ہم اس منظر کو دیکھنے سے پہلے مر چکے ہوتے۔ اسی اسلامی وحدت و مساوات کو دل سے قبول کرنے کا نتیجہ تھا کہ فاتح شام اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اے لوگو، میں ایک قریشی انسان ہوں، اور تمہارا کوئی بھی فرد جو تقوی میں مجھ سے فائق ہو، خواہ سرخ ہو یا سیاہ فام، میں اس جیسا بننا پسند کروں گا۔ اور اے لوگو، اگر میں یہ کہوں کہ میرے دین کا ہر ایک رکن
سراپائے مساوات ہے تو بے جا نہ ہوگا. نماز با جماعت کا اصل مقصد یہی تو ہے کہ غلام اور سردار سبھی برابر ہیں. بقول شاعر ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اسلام نے تمام امت مسلمہ کو جسد واحد اور ایک برادری قرار دیا ہے. اخوت و اجتماعیت کا یہ رنگ اسلامی عبادات کا مظہر ہے. حج کا عظیم و شان اجتماع ملت اسلامیہ کی شان و شوکت کا آئینہ دار ہوتا ہے, جب دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمان رنگ و نسل اور قوم و وطن کے امتیازات سے بلند و بالا ہو کر مساوات اور عالمی اتحاد کا عملی مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں. اصحاب گرامی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت و محبت اور وحدت و مساوات کی روح کو فنا کرنے اور انسانوں کو مختلف خانوں میں تقسیم کرنے والے جاہلی افراد اور انصاف پر غرور کو بالکل ختم کر دیا اور فرمایا جس نے عصبیت کی دعوت دی وہ ہم میں سے نہیں, اور جس نے عصبیت کے باعث قتال کیا وہ ہم میں سے نہیں, اور جو عصبیت میں مبتلا ہو کر مرا وہ ہم میں سے نہیں. صدر مکرم, جب تک یہ طبقاتی و تفریق اور خاندانی و نسلی امتیاز قائم ہیں, انتشار و افتراق اور بد امنی و بے چینی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا, بلکہ ایک دوسرے کو حقیر جاننا اور خود کو دوسرے شہریوں سے افضل و اعلیٰ ماننا ہی وحدت ملی کو پارا پارا کر دینے کا بدترین ذریعہ ہے. پاکستان بنانے والے مختلف قوموں سے تعلق رکھتے تھے, مگر کلمے کی بنیاد پر سب ایک بن کر رہنے لگے, اور آج بھی کلمے کی بنیاد پر سب ایک ہی ہوں گے. بقول اقبال, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ خدا کرے کہ ہم دین و ملت کے اتحاد اور انسانی مساوات کی ضرورت کے احساس کو دلوں میں اجاگر کریں, اور تمام تر قبر و ناز اور ہر قسم کے امتیاز کو نظر انداز کر کر ایک معاشرے کی تشکیل میں معاون ثابت ہوں. جزاک اللہ الخیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.